بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بذور الإيمان. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر هم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضانوه في علم ولا كرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے. اس نے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں. اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے. بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے فرشتے ان پہ درود بھیج رہے ہیں. حضور کے اجداد پر، حضور کی آل پر، حضور کے اصحاب پر، آپ کی امت کے تمام اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے. دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی اور آخرت میں ہمیں ان صالحین کی سنگت نصیب فرمائے. گرامی قدر احباب، حسب وعدہ گفتگو کا ٹاپک ہے سید المؤذنین امام العاشقین حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. عشق بلال دنیا میں ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے کہ جب بھی کوئی عشق کی داستان چھیڑے گا تو ٹاپ پہ جو نام عاشقوں کی لسٹ میں آئے گا وہ حضرت بلال حبشی کا نام ہوگا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بھی حدیث کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے، لیکن جو بارگاہ رسالت تک ان کا سفر ہے وہ بھی ایک بڑی انوکھی داستان ہے.
اور جس طرح سفر محبت کر کے حضرت بلال حضور تک پہنچے ہیں، یہ بھی خاصہ حضرت بلال حبشی کو ہی اللہ نے عطا کیا ہے۔ جہاں تک ان کے فضائل کا تعلق ہے تو حضرت بلال حبشی سید المؤذنین ہیں۔ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ اذانیں پڑھ رہے ہیں، ان اذانیں پڑھنے والوں کے سردار حضرت بلال حبشی ہیں۔ اور قیامت کے دن جو یہ مؤذنین ہیں ہماری مساجد کے، ان کی ایک الگ صف ہوگی اور ان کی گردنیں پورے میدان محشر سے بلند ہوں گی، اور ان بلند گردنوں والوں میں اس صف کے جو سردار ہوں گے وہ حضرت بلال حبشی ہوں گے۔ اس لیے انہیں سید المؤذنین کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور یہاں پہ ہی میں نقطہ عرض کر دیتا ہوں، مؤذن ہونا، مسجد میں اذان پڑھنا، یہ بھی ایک بہت فضیلت کی بات ہے۔ اور اس کے اوپر بھی کئی احادیث مبارکہ ہیں۔ میرا گلا تھوڑا سا متاثر ہے، جتنا بھی ہو سکا تو اس کے اوپر بھی اذان کے حوالے سے حدیث مبارکہ کے اندر فضیلت ہے کہ اذان پڑھنے والا اگر کوئی مسلسل 40 دن تک بغیر ناوے کے صرف اللہ کی رضا کے لیے خانہ خدا میں صدائے اللہ اکبر کرتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ اسے بے حساب اجر عطا فرمائے گا اور بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ اذان پڑھنے کی فضیلت ہے۔ یہاں پہ بات میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ مؤذن اس مسجد کا ہو یا کسی اور مسجد کا ہو، اس کو جو اذان کے لیے منتخب کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ اذان پڑھے گا، وہ مسجد کمیٹی کرے گی، مسجد کے خطیب صاحب کریں گے یا کوئی اور بھی کرے گا۔ حضرت بلال حبشی مسجد نبوی کے مؤذن ہیں، اور حضرت بلال حبشی کو کسی عام بندے نے اذان پڑھنے کے لیے منتخب نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے رسول نے خود ان کی آواز کو پسند فرمایا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہاں، بولتے جائیں گے تو بات ہو جائے گی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ رسول خدا نے اپنی مرضی سے بلال حبشی کو اذان کے لیے مقرر نہیں فرمایا، بلکہ آپ سنتے رہتے ہیں نا، ان ہوا الا وحی یوحا۔ قرآن کہتا ہے کہ حضور کی زبان اقدس جب ہلتی ہے، جب لبہائے مبارک جنبش کرتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اب پوری بات کا نچوڑ کیا نکلے گا؟ مسجد غوثیہ کا مؤذن ہو تو مرضی ہوگی انتظامیہ کی، اس مسجد کا مؤذن ہو تو مرضی ہوگی امام و خطیب کی کہ میں نے کس کی ڈیوٹی لگانی ہے۔ دادا صاحب والی مسجد کا مؤذن ہو تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ موقاف میں ہے، تو کس کو مؤذن مقرر کریں گے؟ الغرض دنیا کی کسی مسجد کا مؤذن ہو تو ڈیوٹی مسجد انتظامیہ کی بنے گی، مسجد کے خطیب کی بنے گی کہ اس نے ڈیوٹی کس کی لگانی ہے اور کس کا انتخاب کرنا ہے۔ قربان جاؤں امام العاشقین اور سید المؤذنین حضرت بلال حبشی کے مقدر پہ مؤذن بھی بنے ہیں تو کسی عام مسجد کے نہیں بن رہے، مصطفیٰ کی مسجد کے مؤذن ہیں، اور مرضی کس کی چل رہی ہے؟ حضرت بلال حبشی اپنی مرضی سے اس مسجد میں اذان پڑھنے نہیں جا رہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کی پسند ہے کہ بلال مصطفیٰ کی مسجد میں اذانیں سناتا رہے گا۔ تو یہ ہے ان کا ایک مقام انفرادی، سید المؤذنین، اذان پڑھنے والوں کے سردار۔ اور یہیں پہ رک کے میں ایک اور نقطہ عرض کر دوں
اذان کی اتنی فضیلت ہے، اور اس کے اوپر میرے پاس حوالے ہیں، لیکن چونکہ میرا اپنا موضوع رہ جائے گا صرف ایک نقطہ عرض کر دیتا ہوں۔ اذان کی یہ فضیلت ہے کہ اذان پڑھنے والا بندہ، اس کے دل میں صرف یہ خیال ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، مقصد کوئی دنیاوی نہیں، نہ اپنی آواز کا جادو دکھانا ہے اور نہ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ میں سب سے پہلے مسجد میں آتا ہوں، کیونکہ ایسے بھی ہوتا ہے جو اذان پڑھنے والا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں نے کام کیا وہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ غرض دنیا کی کوئی نہ ہو، نہ کوئی مالی نہ کوئی اور کسی قسم کی، صرف اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں اذان پڑھنے والا بندہ ہو تو فقہاء اور علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جب یہ اذان پڑھنے والا دنیا سے جاتا ہے تو روحانی طور پہ حضرت بلال حبشی اس بندے کے جنازے کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ میں اس کے اوپر کئی حوالے دے سکتا ہوں لیکن چونکہ وقت نہیں ہوتا تو میں گفتگو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ کے رہنے والے نہیں ہیں، حبشہ سے آئے تھے، اور ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ نسل در نسل غلام ہیں، خود بھی غلام ہیں، ان کے والد بھی غلام ہیں، ان کے دادا بھی غلام ہیں، اور ان کی والدہ بھی لوگوں کی غلامہ انہی لونڈیا بن کے انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ایک رات شام کا وقت تھا، ہمارے گھر میں کوئی بحث چل رہی تھی اور یہ محسوس ہو رہا تھا میں دوسرے کمرے میں لیٹا ہوں، دوسرے کمرے میں میری والدہ اور والد میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میرے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ میرے والد نے کہا کہ ربا ان کے والد کا نام ہے، حمامہ ان کی والدہ کا نام ہے۔ تو میرے والد میرے والدہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے بلال کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں۔ اب ماں ہے، ممتا تو یہ بات برداشت کر نہیں سکتی کہ اس کو کوئی یہ کہے کہ تیرے بیٹے کو قتل کیا جائے گا۔ ماں نے کہا کہ آپ اسے قتل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ بڑی قابل غور یہ بات ہے۔ باپ کہے بیٹے کو، آپ نے یہ سنا ہوگا نا کہ دور جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، لیکن والد کہہ رہے ہیں میں بیٹے کو قتل کروں گا۔ والدہ نے کہا کیوں قتل کرو گے؟ اس نے کہا اس لیے قتل کروں گا، میں نے اپنی زندگی غلامی میں گزاری ہے، میرے بابا نے زندگی غلامی میں گزاری ہے، اکلوتا بیٹا ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا لوگوں کی بکریاں چرانے کے لیے جائے اور لوگ اسے تھپڑ ماریں۔ میں بیٹے کو غلامی کی زندگی کے اندر ڈالنا نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ غلامی کی زندگی آنے سے پہلے میرا بیٹا دنیا میں رہے ہی نہ، اس لیے میں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اور ماں کی سوچ بڑی آگے کی طرف جا رہی ہے، اور یہاں پہ رک کے یہ بات بھی یاد رکھیے گا، تاریخ دمشق کا حوالہ دے کے اپنی گفتگو مضبوط کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت بلال حبشی نے تنہا کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ پڑھنے سے پہلے ان کے والد تو دنیا سے جا چکے تھے، لیکن جس دن حضرت بلال حبشی نے کلمہ پڑھا ہے اسی دن ان کی والدہ نے بھی حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے۔ میں ذمہ داری سے یہ جملہ عرض کروں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آج تک یہ بات آپ نے نہیں سنی ہوگی، صرف عشق بلال کی بات تو ہوتی ہے۔ حضرت بلال نے تنہا کلمہ نہیں پڑھا، اکیلے نہیں پڑھا، ان کی والدہ نے بھی ان کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے۔ وہ صحابی بنے ہیں، یہ صحابیہ بنی ہیں، دونوں ماں اور بیٹا حضور کے قدموں تک پہنچے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، حضرت بلال حبشی کو بھی خریدا ہے حضرت صدیق اکبر نے، غلامی سے آزاد کروا کے حضور کی غلامی تک لے کے آئے ہیں۔ ان کی والدہ کو بھی حضرت صدیق اکبر نے خریدا ہے۔ ماہ جمادی الثانی ہے، آئندہ جمعہ مبارک 11 غار کی سیرت پڑھیں گے، لیکن یہ نقطہ یاد رکھیں، میں نے آغاز میں عرض کیا ہے کہ حضرت بلال حبشی کا لقب ہے سید المؤذنین،
اذان پڑھنے والوں کے سردار. اب یہ بات تو یاد رکھیں کہ پہلی اذان پڑھی گئی، حضرت بلال حبشی کی ڈیوٹی لگی، انہوں نے آخری دم تک مسجد نبوی کے مقدس ماحول میں حضور کے سامنے اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کی ہیں، تو حضور کا ساتھ دیدار بھی کیا ہے. اذان پڑھتے رہے حضرت بلال حبشی. میں نقطہ صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر میں کوئی نیکی کروں اور مجھے دیکھ کے کوئی وہ بندہ وہ عمل اپنانا شروع کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ پہلے کیا تھا، اب جب تک یہ کام ہوتا رہے گا اس کو بھی نیکیاں ملے گی. حضرت بلال حبشی کو خریدا ہے جناب صدیق اکبر نے اور خرید کے پہنچایا ہے دربار رسالت میں. بلال آخری دم تک مسجد نبوی میں اذانیں پڑھتے رہے جب تک ہجرت نہیں کی حضور کے پردہ فرمانے کے بعد. پھر کبھی فلسطین کے میدانوں میں جا کے بلال نے اذانیں پڑھی ہیں، مسجد اقصی کے ماحول میں بلال نے اذانیں پڑھی ہیں. ساری اذانیں اکٹھی کرے، بلال کو تو نیکیاں مل رہی ہیں. مجھے بتائیں جس صدیق اکبر نے خرید کے حضور کے دربار میں پیش کیا تھا، بلال کی اذان کی نیکیاں جتنی اللہ حضرت بلال کو عطا فرما رہے ہیں، ساتھ یار غار کو بھی اللہ وہ نیکیاں عطا فرما رہا ہے. میرے بولنے سے آپ کو کچھ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ میں کس طرح بول رہا ہوں، لیکن اگر آپ نے بھی اس طرح بولنا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ کسی کو کہتے ہیں دو نعتیں پڑھے اور جمعہ پڑھ لیتے ہیں. میں عشق بلال کی کوئی داستان چھیڑنا چاہ رہا ہوں ویسے جتنا ٹائم ہوگا. اگر آپ نے نعرہ لگانا ہے تو پھر وہ نعرہ لگائیں جو میں سننا چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان عظمت مصطفیٰ، شان عظمت مصطفیٰ، نعرہ تحقیق. حضرت بلال کہتے ہیں کہ میرے بارے میں گھر میں باتیں ہو رہی ہیں کہ بلال کو قتل کیا جائے. میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا کسی دنیا دار کی غلامی کرے. ماں کی ممتا دیکھ رہی ہے، دور تک دیکھ رہی ہے. ماں نے کہا میرے سرتاج میرے بیٹے بلال کو قتل نہ کرنا. میں یہ دیکھ رہی ہوں بلال غلامی تو کرے گا لیکن کسی دنیا دار کی غلامی نہیں کرے گا. بلال غلام بنے گا تو کسی عام ہستی کا غلام نہیں بنے گا. بلال کے چرچے صرف زمین پہ نہیں ہوں گے بلکہ آسمان پہ بھی بلال بلال ہوگی. میں ماں ہو کے یہ وعدہ کرتی ہوں میرے بیٹے کو قتل نہ کر. بلال کسی دنیا دار کی غلامی میں نہیں جائے گا، بلال آمنہ کے لال کی غلامی میں جائے گا. ماں کا یہ وعدہ ہے جہاں پہ آمنہ کا لال ممبر پہ پڑا جائے گا ساتھ میں میرا بلال بھی ممبروں پہ پڑا جائے گا. اب باپ نے ارادہ ترک کیا. حضرت بلال حبشی باپ کے انتقال کے بعد حبشہ سے چلے، بکتے بکاتے چلتے چلاتے شہر مکہ میں پہنچے. قصہ مختصر. اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں جن کو علماء نے تاریخ نے نقل کیا ہے. پہلی بات کہ حضرت بلال حبشی کے دل میں حضور کی محبت آئی کیسے ہے، یہ عشق کی جو داستان ہے یہ شروع ہوئی کیسے ہے. حضرت بلال حبشی امیہ بن خلف کے غلام ہیں اور بڑا ظالم ہے. سارا دن حضرت بلال حبشی اس کی بکریاں چراتے ہیں، رات کو گھر آتے ہیں تو وہ دانے چکی کے رکھ کے جاتا ہے کہ صبح تک یہ سارے دانے تو نے پیسنے ہیں. رات کو بھی سکون نہیں، دن کو بھی سکون نہیں، اور اگر وہ کام مکمل نہیں کر پاتے تو وہ ظالم مارتا ہے. حضرت بلال حبشی غار حرا کے قریب اپنی بکریاں چرا رہے ہیں. ادھر سے ختم نبوت کے تاجدار نے اعلان نبوت فرما دیا. میں بڑی لمبی داستان کو شارٹ کر رہا ہوں. ادھر سے حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے، ادھر حضرت بلال حبشی غار حرا کے قریب اپنی بکریاں چرا رہے ہیں. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ حضور اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں جا کے اللہ کی عبادت فرماتے تھے اور اعلان نبوت کے بعد بھی
اور یہی غار حرا اقرا بسم ربک الذی خلق کی جو ایک آیت نازل ہوئی جہاں سے نزول وحی کا آغاز ہوا، تو یہی غار ہے۔ حضرت صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہیں، میرے رب کریم آقا علیہ السلام غار حرا کے قریب ہیں، دیکھا ایک غلام ہے جو بکریاں چلا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا صدیق اکبر اس غلام سے پوچھو کہ کسی بکری میں دودھ ہوگا، ہم پینا چاہتے ہیں۔ اب حضرت صدیق اکبر نے جناب بلال سے کہا کہ دودھ پینا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا جی میں دودھ نہیں دے سکتا، میری بکریاں دودھ دیتی کوئی نہیں، جو دینے والی ہے میرے مالک کو پتا چلے گا تو مجھے مارے گا، کیوں کہ غلامی کی زندگی گزار رہا ہوں، میری مزدوری یہ ہے کہ اس کسی ایک بکری کا دودھ میں نے صرف پینا ہے، میرا کھانا بھی وہی ہے، میرا پینا بھی وہی ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ ملتا نہیں، اور جس بکری کا دودھ میں نے پینا ہوتا ہے وہ بکری بیمار ہے، زیادہ دودھ بھی نہیں دے سکتی، آپ بندے بھی دو ہیں، اگر آپ نے پی لیا تو میرے حصے میں نہیں بچے گا، چلے آپ مسافر لگتے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے دودھ پینا ہے تو جو میرے حصے کا بنتا ہے وہ آپ پی لیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام غار حرا سے نکلے، فرمایا غلام تو صرف اشارہ کر، بکری بیمار کون سی ہے جو تیرے نظروں میں دودھ نہیں دیتی، تو مجھے اشارہ کر کے بتا، دودھ لینا یہ ہمارا کام ہے۔ اب حضرت بلال حبشی بیمار بکری کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں حضور والا یہ بکری اگر آپ دودھ دے سکتے ہیں تو لے لیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے دست ید اللہ والا ہاتھ لگایا، دست مبارک لگا، بکری کے تھنوں میں دودھ آیا، وہ بکری حضرت بلال کہتے ہیں جس نے کبھی دودھ دیا نہیں تھا، اتنا دودھ آیا کہ برتن ہمارے پاس کم پڑ گئے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے پہلی دفعہ حضور کا چہرہ جی بھر کے دیکھا تھا، عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دنوں۔ حضرت بلال کہتے ہیں میرے دل میں وہ عشق اور محبت کی داستان جاگنے لگی، میرے کریم آقا علیہ السلام نے دودھ نوش فرمایا۔ دوسرا دن آیا، حضرت بلال کہتے ہیں پوری رات مجھے کروٹیں بدلتے بدلتے گزرتی ہے، نیند نہیں آتی، اب صبح کا سورج نکلے گا تو پھر وہ آئیں گے تو دیدار ہوگا۔ حضرت بلال کہتے ہیں دوسرے دن بکریاں لے کے غار حرا کے سامنے جا کے کھڑا ہوں اور غار حرا کی طرف چہرہ کر کے دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں بکریوں کا دودھ بڑھانے والوں آؤ دودھ بھی پی جاؤ، بلال کو دیدار بھی کرواتے جانا۔ سبحان اللہ، بکریوں کا دودھ بڑھانے والوں آ جاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، دودھ نوش فرمایا، اب رات کا وقت ہوا، میرے آقا کریم علیہ السلام مکے کی گلیوں میں تشریف لے کے جا رہے، دیکھا امیہ بن خلف کی حویلی سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، حضور نے دروازے پہ دستک کی، پوچھا کون؟ میرے آقا کریم علیہ السلام اندر تشریف لے کے گئے، دیکھا ایک غلام ہے حضرت بلال، دانے چکی کے پاس پڑے ہیں، حضرت بلال حبشی وہ دانے پیس رہے ہیں اور بخار سے ان کا جسم تپتا ہوا دیکھ رہا ہے، سخت بخار ہے جناب بلال پاک کو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ یا رسول اللہ چھوڑوں کیسے؟ میں نے عرض کیا تھا میرا مالک بڑا سخت ہے، اگر کام نہیں کروں گا تو مجھے مارے گا۔ حضرت بلال حبشی کی قسمت کا ستارہ کتنے عروج پہ تھا، کائنات کے والی فرمانے لگے بلال آج یہ دانے تو نہیں پیسے گا، آج تیرے حصے کا جتنا کام ہے بلال آرام کرے گا، بلال کے حصے کا سارا کام آمینہ کا لال خود فرما کے جائے گا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے چکی چلائی، دانے پیسے، آٹا تیار ہوا، سارا کام مکمل کیا۔ اب رات حضرت بلال حبشی کی نہیں گزر رہی، عشق ماہی دے اکا لائیاں، حضرت سلطان کہتے ہیں عشق ماہی دے اکا لائیاں، ان لگیاں کون بجھاوے ہو، میں کی جانا ذات عشق دی، جو در در جا پھراوے ہو، نہ سوئے نہ سون دیوے، ہتھوں سدیاں آن جگاوے ہو، میں قربان اس عشق دی باہو جڑا بچھڑیا یار ملاوے ہو۔ حضرت بلال رات نہیں گزر رہی بلال کی، صبح کا سورج نکلے، ان کی دوستی ہے حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ،
حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ حضرت بلال کی دوستی. حضرت عمار بن یاسر کو ایک دن دیکھا حضرت بلال نے, مکے کے مشرک اور کافر زاروں قطار مار رہے ہیں, حضرت عمار رو رہے ہیں. پوچھا عمار یہ تجھے کیوں مارتے ہیں؟ حضرت عمار نے کہا کہ اس لیے مارتے ہیں, یہ سینکڑوں خداؤں کو سجدہ کرنے والے ہیں, میرا عقیدہ یہ ہے عبادت کے لائق صرف ایک خدا کی ذات پاک ہے. حضرت بلال کہتے ہیں اچھا عمار یہ بتاؤ یہ بات تجھے کس نے بتائی ہے کہ عبادت صرف ایک ذات کی جاتی ہے؟ حضرت عمار مسکرا کے کہنے لگے بلال مجھے یہ بات اسی ہستی نے بتائی ہے جس نے رات کو آ کے تیری چکی چلائی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ خدا ایک ہے وحدہ لا شریک ہے. اب حضرت بلال کہنے لگے عمار آج کے بعد تو اکیلا نہیں ہوگا, آج کے بعد بلال کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. قصہ مختصر, حضرت بلال حبشی نے اظہار اسلام فرمایا. امیہ بن خلف کو پتہ چلا کہ غلام میرا ہے, اور جس خدا کی میں پوجا کرتا ہوں, جن خداؤں کو جن بتوں کو میں پوجتا ہوں, یہ ان کو چھوڑ کے خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا چاہتا ہے. امیہ بن خلف کو ابو جہل لعنتی نے مشورہ دیا کہ اب ہمارے غلام بھی ہمارا سامنا کریں گے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے غلاموں کو اپنے کنٹرول میں لے لیں اور ان کے اوپر سختی کر کے ان کے دل سے اسلام اور بانی اسلام کی محبت نکالی جائے. اب حضرت بلال حبشی کے عشق کی داستان یہاں سے شروع ہونے لگی کہ حضرت بلال حبشی سے کہا گیا بلال یہ کلمہ چھوڑ دو ورنہ تیرے جسم پہ بڑے بڑے ظلم کیے جائیں گے. کیا کیا جائے گا؟ حضرت بلال سے دھمکیاں, کیا کرو گے تم؟ بڑے جان سے ماریں گے. بلال نے کہا جان پیاری نہیں, مصطفیٰ کی ذات پیاری ہے. کیا کہتے ہو کہ مجھے مارو گے, سختیاں کرو گے؟ کتنی سختیاں کر سکتے ہو؟ اب دیکھو مکے کی گرمی ہے, تپتی ہوئی ریت ہے, بلال حبشی کے گلے میں رسہ ہے, مکے کے عباش جوان ہیں, بلال حبشی کے گلے میں رسہ ڈال کے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جانے لگا. بلال چھوڑ کلمہ, بلال کلمہ نہیں چھوڑ رہے. حضرت بلال حبشی کو تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا, سینے پہ وزنی پتھر رکھ کے امیہ اس پتھر کو اوپر سے دبانے لگا. بلال چھوڑ کلمہ, چھوڑ کلمہ. بلال کہتا سب کچھ ہو سکتا ہے. بلے شاہ قصوری تڑپ کے بولا اگتے عشق تمہیں ایک برابر, عشق کا سیک ودھیرا, اگتے ساڑتی ککتے کانے, عشق ساڑے تن میرا, اگ جدو لگے بجھاوے پانی, دسو عشق دا دارو کیڑا, بلے شاہ تے کچھ بھی نہیں سجدہ جتے عشق نے گالے اڑیرا. اب لوگ کہتے ہیں بلال کلمہ چھوڑتا کیوں نہیں؟ اب دیکھ یہ سارے مکے کے سردار تجھے اپنی غلامی میں لینے کے لیے تیار کھڑے ہیں. بلال کہتے ہیں کلمہ نہیں چھوڑوں گا. کیوں؟ میرا عشق بھی تو, میرا یار بھی تو, میرا دین بھی تو, دلدار بھی تو, میرے حج زکاتہ فرض فریضے صوم صلاۃ اذان بھی تو, میرا فکر بھی تو, میرا ذکر بھی تو, میرا ذوق بھی تو, وجدان بھی تو. جے یار فرید قبول کرے سرور بھی تو, سلطان بھی تو, کل نبیاں دا سردار بھی تو, نالے عرشاں دا مہمان بھی تو. میں مقدی گل مکا دے وہاں, میرا دین بھی تو, ایمان بھی تو. حضرت بلال حبشی کا عشق کم نہیں ہوا. اور یہ بات یاد رکھیں, عقل اور عشق کا ویر بڑا پرانا ہے, اور جب عقل اور عشق کی لڑائی ہو نا, ہمیشہ عقل ہارتی ہے, عشق جیت جاتا ہے. اور اگر اس پوری داستان کو بھی کسی فقیر کے لہجے میں کہوں تو حضرت وارث شاہ نے کہا تھا عقل والے عشق والے بازی جیت جاندے, عقلاں والے بازی ہار دے نے.
جن کے پاس عقل ہوتی ہے وہ سوچتے رہتے ہیں یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، عشق اپنی بازی لگا جاتا ہے، اور حضرت بلال نے وہ بازی لگا کے دکھائی ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر نے حضور کی بارگاہ میں جا کہا یا رسول اللہ بلال کے دکھ نہیں دیکھے جاتے، اجازت ہے بلال لے کے نہ ہوں۔ میرے آقا کریم نے اجازت دی، حضرت صدیق اکبر امیہ بن خلف، امیہ غلام بیچو گے بیچوں گا، کتنے کا بیچو گے اتنے کا بیچوں گا۔ حضرت صدیق جو قیمت مانگی ہے یار غار نے وہ ساری ادا کر دی ہے۔ اب امیہ کہنے لگا ابو بکر میں تو یہ سمجھتا تھا تو مکے کا بڑا کسیانہ تاجر ہوگا، گھاٹے کا سودا نہیں کرے گا، جتنے پیسے تو نے دیے ہیں اتنے پیسوں کا بلال نہیں، تو نے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر جلال میں آگے کہنے لگے لعنتی تیرے پاس وہ آنکھ ہی نہیں، تو بلال کی قیمت نہیں جانتا، بلال خدا کو بھی پسند ہے مصطفیٰ کو بھی پسند ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے مجھے پیدا کرنے والے کی عزت کی قسم ہے آج تو نے قیمت مانگی کوئی نہیں، آج ابو بکر اپنے گھر سے یہ ارادہ کر کے آیا تھا اگر بلال کو خریدنے کے لیے ابو بکر کو اپنی جان بھی دینی پڑے، صدیق اکبر اپنی جان مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر کے بلال مصطفیٰ کے قدموں میں لانے کے لیے تیار ہے۔ میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، طبیعت بھی کافی ناساز آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ حضرت بلال حبشی نے یہ سارے دکھ برداشت کیے ہیں، نتیجہ کیا ملا ہے، رزلٹ کیا ملا ہے، اجر کیا ملا ہے؟ فتح مکہ کا موقع، بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں، میں قصہ نہیں سنانا چاہ رہا اور پورا واقعہ بھی بیان نہیں کرنا چاہ رہا۔ اذان کا وقت ہوا، میرے آقا کریم نے یوں نظر آگے پیچھے دیکھ کے فرمایا بلال کدھر ہے؟ یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ فرمایا بلال اذان پڑھو۔ یا رسول اللہ اذان پڑھوں، کہاں پہ پڑھوں؟ فرمایا بلال تو نے ساری زندگی مکے کی گلیوں کے اندر گزاری ہے، غلامی میں زندگی گزار کے آیا ہے، آج زمین پہ کھڑے ہو کے بلال اذان نہیں پڑھے گا۔ یا رسول اللہ کہاں پہ؟ فرمایا کعبے کی چھت پہ چڑھ اذان سنا۔ یا رسول اللہ کعبے کی چھت پہ چڑھوں اذان سناؤں، آج منہ کس طرف کروں؟ پہلے تو جب اذان پڑھتا تھا تو منہ کعبے کی طرف ہوتا تھا، آج کعبے کی چھت پہ ہوں، منہ کس طرف کروں؟ فرمایا پہلے کعبے کی طرف چہرہ کر کے اذان پڑھتا تھا، آج کعبے کی طرف چہرہ کر اور اذان سناتا ہے۔ حال تھلے تے کال اتے، نبی دا حسن و جمال اتے، واہ عشقا میں تیری ادا تو صدقے، کعبہ تھلے بلال اتے۔ اسی مقام پہ آکے حضرت اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفات ہو گئے۔ حضرت اقبال نے یہاں پہ جو نقطہ بیان کیا نا حضرت بلال حبشی کے حوالے سے، علامہ اقبال فرماتے ہیں اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہو گیا حبشی کو دوام ہے۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ رہی تو ایک منٹ میں گفتگو سمجھیے گا، بلال اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہو گیا۔ حضرت اقبال کہتے ہیں جس دور میں حضور ظاہری زمانہ تشریف فرما تھے اس دور میں روم کے بادشاہ کا کوئی نام نہیں جانتا، کیسر و کسرا کو کوئی نہیں جانتا، وہ کون تھے، مر گئے کہاں پہ، ان کی قبریں کون لے گیا، کیسے نشان مٹ گئے۔ بلال ایک غلام بن کے آیا تھا حبشے سے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہو گیا حبشی کو دوام ہے۔ ساری کہانی کا مقصد یہ ہے زندگی بادشاہت میں نہیں، زندگی مصطفیٰ کی غلامی میں ہے، اور اگر یہ غلامی نصیب ہو جائے تو اللہ اس جہاں کی بھی بادشاہت عطا فرما دیتا ہے، اس جہاں کی بھی بادشاہت عطا فرما دیتا ہے۔